السلام علیکم ناظرین، حمزہ خان حاضر ہے ایک اور شو کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی ٹیلی ویژن کے ڈفرینسز ماڈرن ٹائمز میں اور میرے بچپن کے ٹائم میں، یعنی کہ 80s اور 90s کے ٹائم میں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن ڈرامہ کی کوالٹی 80s اور 90s میں جو تھی وہ آج کی کوالٹی سے بہرحال بہت ہائی تھی۔ آج ہم اپنے مہمانوں عمران نیازی صاحب اور شاہ جی کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ کوالٹی کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ شگاف پڑ گیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں گفتگو کا شاہ جی کے ساتھ، اور شاہ جی سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب، میرے بچپن کے ڈراموں میں کلچرل ریلیونس ہوتی تھی، جو سٹوریز جو ہے وہ سنائی جاتی تھیں، وہ سٹوریز جو ہے وہ دیکھ کے لگتا یہ تھا کہ یہ میری زندگی میں بھی یہ کہانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ آج کے ڈرامے سے یہ بات جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہے۔ کیا آپ تھوڑی اس بات کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہی تھا، مطلب چیزیں ریلیٹیبل تھیں، جو مطلب ہم دیکھتے تھے لگتا تھا کردار ہمارے معاشرے سے لگتے تھے، مطلب اور پی ٹی وی مطلب ٹی وی دیکھتے تو لگتا تھا گھر کا فرد ہے ہمارے، تو وہی مسائل، وہی باتیں جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے تھے، وہی کہانیاں جو ہماری حقیقی زندگی سے ریلیٹ کرتی تھی وہی۔ اور اب لگتا ہے کہ وہ ایک ایلیٹ کلاس یا ایک مطلب طبقہ اشرافیہ کے مسائل ہیں، تو عام مڈل کلاس یا مطلب ان لوگوں کو اس طرح کے دلچسپی نہیں ان چیزوں میں۔ اچھا، اور دوسرا جو ابھی آپ نے بات کی کہ 80s اور 90s کے ڈرامے زیادہ اچھے تھے، اس کی ایک اور وجہ مجھے مستنصر حسین تارڑ صاحب کی ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے آج سے کافی سال پہلے کہیں لکھا تھا کہ آج کے زمانے کے ریڈرز جو ہیں وہ لکھاریوں سے آگے چلے گئے ہیں، کہ نالج مطلب ان کا ایکسپوئر اور سورس آف لائک نالج اور بہت زیادہ آ گیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ۔ تو اب جو شاید ہمارے جو رائٹر ہیں، لکھاری ہیں، کچھ ان میں بھی مطلب جو پہلے والے رائٹرز تھے شاید وہ ایک جس کہہ سکتے ہیں کچھ کمی یقیناً، مطلب اب وہ ایک کہہ لیجئے کہ کمرشلائزیشن اور سارا اس طرح دیکھتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا ڈرامہ ایک سوسائٹی کی جس میں تربیت ہوتی تھی، تو اب شاید اس چیز کی کمی ہے میرے خیال میں۔ میں ایگری کرتا ہوں شاہ جی۔ اچھا، اس اینڈ کا پوائنٹ میں بھی کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تب لوگوں کا جو آڈینس تھی ان کو آبجیکٹ ڈفرینٹ ہوتے تھے۔ پینٹ کے وڈیرے کا پروگرام ہے، آپ نے کہا سوشل ریلیونس، تو وہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ میں پینٹ کا وڈیرا بنوں، یا کوئی ایسا بہادر، ایک ایسا جٹ، ایسا بندہ آیا جس کے پاس گھوڑی ہے اور جو آ کے پتہ نہیں تیس نیس کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم، اور کہانیاں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ اگر آپ نے وہ اس ڈرامے کو سمجھنے تو آپ نے پہلی کس سے دیکھنا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ آتی تھی۔ درمیان میں کہیں سے دیکھتے تھے آپ کو مزہ نہیں آتا تھا، یا پورا دیکھنا ہوتا تھا۔ اب کہیں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب دور چینج ہو گیا ہے۔ ایک تو اب دیکھیں کہ شارٹس کا دور آ گیا، انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مجھے شاید اگر دیکھنے کا ٹائم ملے تو میں یوٹیوب پہ دیکھوں گا۔ ایک تو پہلی بات ڈرامہ ٹی وی کے ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوگا، جب دیکھوں گا تو میرے پاس وہی 5-10 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ جہاں سے دیکھوں وہیں سے انٹرٹیننگ ہو۔ آگے پیچھے والی قسطوں میں جانے کا میرے پاس، یا میرے سے مراد ہے کہ عوام کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اب جو آبجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وڈیرا تھا اس سے بزنس مین آ گیا، وہاں پہ گھوڑی ہوتی تھی اب اس سے گاڑی آ گئی۔ چیزیں جو آج کل کے بھی رائٹر ہیں وہ شاید وہ بھی امپروو ہو گئے ہیں۔ تو میں شاہ صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو رائٹر ہوتے تھے وہ اتنی ڈیپتھ میں لکھتے تھے کہ اگر آپ سٹوری دیکھ رہے تھے تو آپ رونے لگ جاتے تھے۔ ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ ڈرامے کے اندر کسی لڑکی کا کہیں کچھ اس کے ساتھ گھر والے ڈانٹ رہے ہوتے تھے، یا بچے کو یا پڑھائی کو، تو ہماری ماں بیٹھی تھی ساتھ، وہ کہتی وہ بیچارے کا کیا ہوگا بیچارہ، وہ نہ رونے لگ جاتی تھی۔ تو اب اگر اب کسی بچے کی ماں وہ دیکھ رہی ہو تو وہ یہی کہے گی، اور اٹس ریئلی ویری انٹرسٹنگ، کچھ بھی کہے گی۔ تو اب میرے خیال میں جو لکھنے والے ہیں، لکھنے والا وہی کرتا ہے جو عوام چاہتی ہے۔ اگر آج بھی عوام کہنا کہ دلہا بھٹی آئے گھوڑے کے اوپر تو لکھنے والا لکھ دے گا۔ عمران بھائی، آپ فرما رہے ہیں کہ اب جو ڈرامہ لکھ رہے ہیں وہ کہانی عوام کے جذبات کا تار چھیڑنے میں ناکام ہے۔ بالکل، اور اب کمپٹیشن بھی بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اب جس طرح لوگ پوڈ کاسٹ دیکھتا ہے، لوگ ڈفرینٹ چیزیں دیکھتا ہے، ویب سٹوریز آ گئی ہیں، یوٹیوب کی سٹوریز آ گئی ہیں، اب اتنی ورائٹی آ گئی ہے۔ اور اسپیشلی اگر آپ فیس بک پہ جائیں، وہاں پہ لوگ آج کل کے جو فیمس ایکٹر ہیں وہ ہیں ٹک ٹاکر۔
وہ ہے یوٹیوب کے شارٹس کے اوپر. لوگ کہتے ہیں کہ 15 سیکنڈ سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ حد 1 منٹ کے اندر انٹرٹین جتنا کرنا ہے کر لیں, جتنا رلانا ہے ہنسانے سالنے سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ ریلز دیکھ رہے ہیں تو ایک ریلز میں آپ روئیں گے, اگلی کریں گے تو آپ ہنسنا شروع کر دیں گے. تو لوگ اب ملا جلا چیز پسند کرتے ہیں. ناظرین, عمران بھائی نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ چھیڑا ہے کہ لوگوں کا, اسپیشلی ینگ لوگوں کا اٹینشن سپین بہت تھوڑا ہو گیا, اور یہ چیز ہمارے کلچر میں ریفلیکٹڈ ہے ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور دوسری شارٹ فارم آڈیو ویژول میڈیا کو دیکھتے ہوئے کہ وہی پاپولر ہیں اس وقت دنیا میں. بہرحال عمران بھائی سے جو ہے وہ دوسرا سوال کی طرف چلتے ہیں. عمران بھائی, پہلے زمانوں کے ڈراموں کے اندر سوشل ایشوز اور سوشل سٹیٹس رکھنے والے لوگوں کے اوپر کرٹیسزم کہانیوں کے اندر دکھائی جاتی تھی, جس طرح ظالم وڈیرا, کرپٹ بیوروکریٹ یا کرپٹ پولیٹیشین. اور اس کرٹیسزم کو جو ہے وہ عوام اچھائی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی نادانستہ طور کے اوپر. مگر آج کے جب میں ڈرامے دیکھتا ہوں تو اس کے اندر مجھے کسی چیز کے اوپر کوئی کرٹیسزم نظر نہیں آتی سوائے ایک بہت ہی فوکسڈ قسم کی کہانیوں کے اوپر. اچھا, یہ شاہ صاحب نے جو پہلے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی رائٹر کے اوپر, تو میں یہاں سے لے کے چلوں گا. میرے خیال میں اس زمانے میں جو رائٹر ہوتا تھا ان میں اتنا دم خم ہوتا تھا کہ وہ جیلوں میں جا سکتے تھے, وہ لڑائیاں کر سکتے تھے اپنے نام کے لیے, اپنے مشن کے لیے. وہ حبیب جالب ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا, وہ اپنے نام اپنے مشن کے لیے مرنا پسند کرتے تھے. اور اب کے جو ہیں وہ وہی ہیں, وہ ان کو جتنے پیسے دیں گے تو اتنا اچھا لکھیں گے. اگر ان کو 20,000 میں اسکرپٹ لکھوائیں گے تو وہ اس کے اندر لوگوں کو بڑی انٹرٹین کریں گے. اور اگر 1 لاکھ روپے دے دیں گے تو وہ اتنا انٹرٹین کر دیں گے کہ آڈینس 1 لاکھ سے 5 لاکھ دیکھے گی. اگر اسی رائٹر کو آپ 5 لاکھ روپے دے دیں گے تو وہ ایسا اسکرپٹ لکھے گا کہ آڈینس کو اور انگیج کر لے گا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ وڈیرے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو اب ڈائریکٹلی نہیں کرتے, میرے خیال میں اب آڈینس بھی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ وہ انڈائریکٹلی چیزوں کو سمجھ جاتی ہے. اب پہلے ہوتا تھا, ابھی تک مجھے ڈرامے یاد ہیں, ان ڈراموں کا میں نام مطلب لینا اچھی بات نہیں کہ ان کا نام لوں, میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ ہوتا تھا, نام تھوڑا سا چینج کر کے اس کو ایک پولیٹیشین بنا دیتے تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی آتی تھی, سارا کچھ وہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے. اور کہیں نہ کہیں اس کے باوجود بھی مزے کی بات یہ کہ عوام کو پھر سمجھ نہیں لگتی تھی. اب کچھ بھی نہیں بتاتے, لیکن ابھی پھر بھی اب عوام کو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب تو تھوڑا سا کلو دیتے ہیں, عوام کہتی ہے اچھا ہمیں پتہ کہ یہ کون کروا رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو اویئرنیس عوام کے اندر کافی زیادہ آ گئی ہے. اور اب اس طریقے سے کیونکہ پہلے چیزوں کا ریکارڈ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا. پہلے اگر وڈیرے کے خلاف بات ہوئی, اگر وہ کہتے کہ ہر پنڈ کا وڈیرا وہ ہوتا ہے جو پنڈ کی خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر لیتا ہے. اب پہلے یہ ڈائلاگ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوگا, ڈرامہ لوگوں نے دیکھا, کہانی ختم ہو گئی. اب تو یہ سوشل میڈیا, اب تو یوٹیوب کے اوپر اب اس کے 1000 سورسز ہیں, وہ رہے گا. وڈیرا کسی ٹائم بھی دیکھ سکتا ہے, وہ بلائے گا, کہے گا یار تو نے میرے بارے میں لکھا, یہ تو یہ پڑھا, یہ کہ میں اس طرح کا بندہ ہوں. تب اس طرح نہیں ہوتا تھا, تب جو چیز ایک دفعہ گزر گئی آنکھوں سے گزر گئی, کہانی ختم ہو جاتی تھی. ناظرین, عمران بھائی نے ایک بہت ہی کڑوی سچائی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے, اور وہ یہ کہ شاید ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا اور لڑنا بند ہو گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ینگ لوگوں کی پالیٹکس اور ملک کے فیوچر کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کی کمی کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. امید ہے کہ وہ ہماری اس بات کو سن کے لوگوں کے اندر جذبہ ضرور پیدا ہوگا. شاہ جی, ونس اگین آپ کی طرف چلتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سٹوری ٹیلنگ بہت ہی ڈائیورس تھی 70s 80s اور 90s کے اندر. ایک جو ہے وہ ہمارے پاس پلیتھورا ہوتا تھا ڈفرینٹ سٹوری ٹاپکس کا, اور ہر سٹوری یونیک انداز میں پیش کی جاتی تھی. مگر جب میں آج کی ڈرامے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایک ہی سٹوری کو مختلف انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, جیسے کوئی وننگ فارمولا ڈیولپ ہوا اور ہر بندہ اس فارمولے کو استعمال کرنا چاہتا ہو. آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب آج کل, پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی, کچھ ریاست کے لائک ان کو پالیسی کو بھی فالو کرنا ہوتا تھا, اور رائٹرز جو ہوتے تھے اشعاروں کنایوں میں مزاحمتی آپ نے وہ چیز وہ بھی بتا دیتے تھے, اور
लेकिन आजकल सिर्फ वो आज ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो सेट चलाते हैं जी, ठीक है जी, और उनका मकसद होता है प्रॉफिट लेना, और तो वो फिर एक फार्मूला एक हो जाता है जी, इस तरह की स्टोरी और सीन मतलब रेटिंग के लिए अब होता है जी, तो वो रेटिंग के पीछे फिर वो जो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, मतलब एक अमीर आदमी है, एक सेठ है, एक ये है वो, और उस तरह पर नाज़रीन, शाह जी ने हमें अभी सिखाया कि उस वक़्त जो स्टोरी लिखी जाती थी, उस स्टोरी का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि पैसे कमाए जाएं या रेटिंग्स हासिल की जाएं। हर स्टोरी का एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होता था, और वो गोल था माशरे की तरबियत करना। जिस भी टॉपिक को लिया जाता था उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता था कि उसके एंड के ऊपर माशरा एक सबक लेगा उस टॉपिक से। इमरान भाई की तरफ चलते हैं नाजरीन। इमरान भाई, एक और चीज़ जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने अब नोटिस की है ड्रामे के अंदर, वो है टैलेंट, कि एक्टर्स की क्वालिटी 70s, 80s और 90s में जो थी, वो हमारे टेलीविज़न के कई अदाकार दुनिया में उनका सानी नहीं मिलता था, और इंडिया के जो टेलीविज़न के एक्टर्स थे वो तो टैलेंट और हाई क्वालिटी के अंदर उनके करीब भी नहीं आते थे। मगर अब जब मैं क्वालिटी देखता हूँ एक्टर्स की, तो मुझे उनकी एक्टिंग की क्वालिटी की बजाय उनकी सतही चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई उसने बाल कितने फैशनेबल बनाए हुए हैं, वो खूबसूरत कितना है, वो कपड़े कितने ग्लैमरस पहनता है। तो इमरान भाई, क्या वजह है कि एक्टिंग की क्वालिटी से हम शिफ्ट हो गए हैं ग्लैमर और जो है वो फैशन की तरफ? अच्छा, पुराने दौर में जो भी एक्टर होते थे उन्होंने वो एक्टिंग, जो वो जो भी चीज़ होती थी, जो करते थे काम, उन्होंने अपने ऊपर वो ओढ़ा होता था। अभी तक मुझे याद है कवि ने एक दफ़ा बताया था कि वो एक दफ़ा हांडी बना रहे थे किसी ड्रामे के अंदर, वो बावर्ची थे, तो बार बार हांडी कुछ तरीके से देखते थे और चम्मच चलाते थे कि देखने वाला, बाद में प्रोड्यूसर ने उनको बताया, कहते यार हमें तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था हांडी लग रही है, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे स्क्रिप्ट भूल गया था, मैंने अंदर स्क्रिप्ट रखा हुआ था, मुझे वो भूल जाता था, मैं बार बार जाके देखता था। तो वो इतने डीपली जाते थे, इतना टाइम नहीं होता था कि अगर एक बंदे के पास इतना टैलेंट नहीं है जो बार बार टेक कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको मोड़ने जोड़ने का टाइम या इक्विपमेंट नहीं होती थी। आजकल AI का दौर है, एक बंदा खूबसूरत नहीं भी लग रहा तो वो लगा देते हैं। अगर एक बंदा ऐसा है जो कहता है कि मुझे एक फायर लगे एक ड्रामे के अंदर, अगर ओरिजिनल में नहीं भी लगा, वो गिर जाता, तो बाद में आप AI से फायर भी लेके आ सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब इतनी एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, अब चलता है नाम। अब एक फॉर एग्जांपल इमरान अब्बास है मिसाल के तौर पे, या हुमायूं सईद है, जितने भी आप नाम ले लें, अब चलता है इनका नाम। ड्रामे में आगे ड्रामे, उनके फैन देखेंगे ड्रामा। अगर न्यू फेसेस को आप लेके आएंगे, नहीं चलेंगे। तब ये होता था कि लोग ड्रामे को देखते थे, तब लोग अपने काम का सारी चीज़ें छोड़ के बैठे होते थे। अगर ड्रामा अच्छा होता था तो उस टाइम दुकानदार कहते थे कि यार आज तो जुम्मे वाले दिन है, आज ये ड्रामा लग रहा है, तो मेरा कारोबार, मेरी दुकान पे कोई आएगा नहीं, मेरा होटल सुनसान हो जाएगा। तब लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, काम करने वाले भी और देखने वाले भी। अगेन मैं आऊँगा, मैं कहूँगा ऑडियंस का इंटरेस्ट आज भी अगर होना कि हमने वही चीज़ देखनी है तो वही बनेगी, लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर आज है कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी वजह से तो लोग ये ड्रामों से टिकटॉक पे आ गए हैं या रील्स के अंदर आ गए हैं। रील में एक लड़की है बहुत खूबसूरत, उसके बाल हैं, या एक लड़का है बहुत ही हैंडसम स्मार्ट्स है, वो एक हैवी बाइक के ऊपर आया, उसने ऐसे स्टंट मारा है, ये लड़की ने ऐसे अपने अंदाज दिखाए हैं। तो अब लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। देखने वाली यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ों को देखना पसंद करती है, टीवी के आगे जुड़ के बैठ के। मेरे ख्याल में मेरे घर के अंदर कितने साल हो गए हैं, टीवी भी है, सारा कुछ है, स्मार्ट, उसके ऊपर इक्विपमेंट लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर केबल नहीं लगवाई हुई, तो जो भी देख रहा हो तो उसके ऊपर भी यूट्यूब लगाते हैं। तो अब कल्चर चेंज हो गया। अब उनको ज़रूरत ही नहीं है कि रोने धोने की, फ़कीर का वो बेस बनाएं और रोएं धोएं और वो के अब देखने वालों को लगे कि जो ओरिजिनल कर रहे हैं। अब वो थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हैं, उन्होंने और जगहों पे भी जाके एक्टिंग करनी होती है, अपने यूट्यूब चैनल भी चलाने होते हैं, अपना टिकटॉक भी चलाना होता है, दूसरे चैनल्स के लिए भी काम करना होता है, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इन्वाइटेड भी होते हैं। वहाँ पे जाके वो इतना सर खपाएं उस एक्टिंग करने, उसकी बजाय उनके पास 10 और चीज़ें, ऑप्शन हैं जिनके ऊपर वो ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मिला जुला एक। अभी क्या प्रोडक्शन हाउसेस ने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का इख्तियार कर लिया?
सर वो इस तरह करते हैं कि वो बनाई जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है ये नहीं तो ये हिट हो जाएगा, ये नहीं तो ये हिट हो जाएगा, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्पीड में चेंज होते जाते हैं, जनरेशन, उनकी थिंकिंग, व्यूअर्स बहुत स्पीड में चेंज होते रहते हैं। इवन कि अगर एक ऐसी चीज़ जो आपके चैनल के ऊपर या आपके ड्रामे, आपके टीवी के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके फैन के अगेंस्ट आपने थोड़ी सी बात कर दी, उनको पसंद नहीं आई, तो आपकी व्यूअरशिप उधर ही खत्म हो जाती है। तो अब थोड़ा सा वो जो चीज़ चल रही होती है उसी तरह ही चलाते रहते हैं। नाजरीन, आपने मेहमानों की एडवाइस सुनी। मेरी पर्सनली एडवाइस जो है वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस से ज़्यादा स्क्रीन राइटर्स को होगी, और वो ये कि अपनी राइटिंग को कमर्शलाइज्ड फॉर्मेट से अलहदा करके वापस यूनिक और ओरिजिनल कहानियों की तरफ आएं। और अगर ओरिजिनल कहानी नहीं भी मौजूद है तो जो अदब के अंदर पॉपुलर स्टोरीज़ मौजूद है हमारे पास, या हमारी नानी और दादी की जो कहानियाँ हमारे पास मौजूद हैं, जिसका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के पास है, मेरा ख्याल से अगर उनकी तरफ जो है वो राइटर्स को वापस अगर जाएं तो हमारा टेलीविज़न वंस अगेन जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। मगर इसके लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इसके लिए कई चीज़ों को कट करना पड़ेगा, इसके लिए जो है वो कभी कभार पैसों को पीछे और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को आगे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री को एक दफ़ा फिर से तरक्की की राह पर गामज़न कर सकती हैं। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।